بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، جس نے ہمیں بے پایان نعمتوں سے نوازا، بے انتہا خوشیاں دی۔ اس کے علاوہ ہے بھی کون جو ہماری ضرورتیں پوری کر سکے؟ اللہ کے سامنے عجز و نیاز کے بعد میں ہوں طارق چودھری اور اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر بیل آئیکن کو کلک بھی کر لیں تاکہ میری تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اور ویڈیوز دیکھنے کے بعد اپنے کومنٹس ضرور دیا کیجیے، اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کیجیے تاکہ ہمارے تمام دوست بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ امریکہ کی طرف سے مذہبی آزادیوں کے حوالے سے سالانہ رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن آن انٹرنیشنل اور ریلیجس فریڈم، جس کی یہ رپورٹ ہے، پاکستانیوں کے لیے اس میں بہت سی خوشخبریاں ہیں، اور ہمارے ازلی دشمن بھارت کے لیے بہت سی قابل رحم حقائق کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ پہلی بار اس چیز کا اعلانیہ اظہار کرتی ہے کہ بھارت اقلیتوں کے لیے انتہائی خطرناک ملک ہے۔ یہ رپورٹ پاکستان میں اقلیتوں کی خیر خواہی کے حوالے سے متعدد پیش رفتوں کا بھی کھلا اعتراف کرتی ہے۔ اور اب اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو اس رپورٹ میں بھارت کو سی پی سی یعنی کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن قرار دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے مذہبی آزادی کی انتہائی پرلے درجے کی منظم اور بدستور صریح خلاف ورزیاں کرنے والا ملک۔ اور سی پی سی میں اس کی وضاحت کس طرح سے کی جاتی ہے، وہ ملک جہاں اقلیت کے خلاف پرتشدد، ظالمانہ، غیر انسانی اور توہین آمیز رویہ رکھا جائے، بغیر الزام لگائے اقلیتوں کو لمبی قید کی سزا سنا دی جائے، اغوا کر کے ماورائے عدالت لوگوں کو لاپتہ کر دیا جائے، اور اقلیتوں کی زندگی، آزادی اور شخصی تحفظ کے حقوق کا وحشیانہ انکار کر دیا جائے۔ تو جن ملکوں میں یہ کچھ ہوتا ہے انہیں سی پی سی میں ڈال دیا جاتا ہے، اور بھارت کو امریکی مذہبی آزادی کے کمیشن نے اب سی پی سی کنٹری ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اور مزید اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں سی بی یعنی سٹیزن امینڈمنٹ بل اقلیتوں کے خلاف بہت پرتشدد حرکت ہے، اس پر شدید تنقید کی گئی ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ جو اس رپورٹ میں بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے، وہ بھارتی سپریم کورٹ کی طرف سے بابری مسجد کے حوالے سے کیا جانا فیصلہ ہے، جو مسلمانوں کے صریحاً خلاف اور جانبدارانہ نظر آتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے یعنی دفعہ 270 اور 35 کے خاتمے پر شدید تنقید کی گئی ہے۔ امریکی کانگریس کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ بھارت میں مذہبی آزادی کی صورتحال پر سماعت جاری رکھے۔ عزیزان اکرامی، اس میں ہمارے لیے جو سب سے اطمینان بخش پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے کی گئی بہت سی پیش رفتوں کا کھلا اعتراف کیا گیا ہے، جن میں سب سے پہلے سکھ برادری کے لیے کرتارپور راہداری کا کھولنا ہے، اور پھر پاکستان میں پہلی سکھ یونیورسٹی کا اجراء، اسے بھی بڑا قابل ستائش فیصلہ قرار دیا گیا ہے، اور مذہبی توہین پر مبنی مقدمات میں سپریم کورٹ کے کردار کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔ پاکستان میں
ہندو مندروں کا دوبارہ سے کھولنا، اس کو بھی بہت سراہا گیا ہے، اور اقلیتوں کے خلاف تعلیمی لٹریچر پہ نظر ثانی کی بھی دل کھول کر تعریف کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2019 کی رپورٹ میں بھارت مذہبی آزادی کے نقشے میں تیزی سے نیچے آیا ہے۔ 2019 میں بھارت میں اقلیتوں میں حملے بہت ہی بڑھ گئے ہیں۔ بھارت میں دوسری مدت کے لیے حکومت بناتے کے بعد بی جے پی نے مسلمانوں کو تشدد کے نشانے پر رکھ لیا ہے۔ اقلیتوں پر تشدد اور عبادت گاہوں کی بے حرمتی کی کھلی اجازت دے دی گئی ہے۔ گاؤں کشی کے نام پر موب لنچنگ معمول بن گئی ہے۔ موب لنچنگ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی راہ جاتے آدمی کو پکڑ لیا جائے جس کی شکل مسلمانوں کی طرح سے ہو، اور ایک ہجوم اس پہ اتنا تشدد کرے کہ وہ اپنی جان سے ہو دو بیٹھے، اور اس پہ الزام گائے کے حوالے سے کوئی لگا دیا جائے، تو اسے موب لنچنگ کہتے ہیں۔ اور اس میں مزید بتایا گیا ہے کہ بھارتی حکومت تاحال اقلیت دشمن پالیسیوں پر کاربند ہے۔ بھارت کو خصوصی تشویش والے ممالک کی فہرست میں شامل کرنے کی اس رپورٹ میں سفارش بھی کی گئی ہے، اور دیگر سفارشات میں کہا گیا ہے کہ انڈیا میں مذہبی آزادی کے خلاف کام کرنے والے جو انڈینز ہیں ان پر پابندی لگائی جائے، اقلیتوں پر تشدد کے خاتمے کے لیے فنڈ قائم کیا جائے، اور بھارت میں موجود امریکی سفارت خانہ اقلیتوں کے ساتھ روابط بڑھائے اور مذہب مخالف جرائم کی مخالفت کرے۔ ناظرین، یہ رپورٹ بالکل اسی طرح سے ہے جب گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام کے بعد مودی، جسے گجرات کا بچڑ بھی کہا جاتا ہے، اس کے امریکہ میں داخلے پر پابندیاں لگا دی گئی تھیں، اور سال ہر سال تک وہ امریکہ نہیں جا سکا تھا۔ تو یہ رپورٹ انڈیا کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ہماری حکومت کو اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور انڈیا جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں پورے عالم میں، پوری دنیا میں بدنام کرتا پھرتا ہے، یہ جو رپورٹ ہے ہمیں موقع ہے کہ اب ہم انڈیا سے پرانے حساب برابر کر سکیں، اپنا حساب چکا سکیں۔ اور آج ہی ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے OIC کے جنرل سیکرٹری اور رکن ممالک کو خط بھی لکھا ہے، جس میں کشمیریوں پہ ظلم و تشدد اور انڈین مسلمانوں کی قابل رحم حالت کا کھل کے ذکر کیا گیا ہے، اور اسلامی دنیا کو یہ زور دیا گیا ہے کہ وہ اس صورتحال پہ غور کریں اور اس کے لیے کوئی لاہ عمل تیار کریں، کیونکہ مودی کے دوسری دفعہ برسر اقتدار آنے کے بعد بی جے پی اور RSS دونوں نے یہ وتیرہ پکڑ لیا ہے کہ کوئی موقع بہانہ ہو یا نہ ہو، انہوں نے مسلمانوں کو قتل بھی کرنا ہے، ان کی دکانیں بھی جلانی ہیں، ان کے گھروں کو بھی لوٹنا ہے، اور انہیں پورے انڈیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب موقع ہے کہ OIC میدان میں آئے اور سارے اسلامی ملک اکٹھے ہو کے اپنے مسلمان بھائیوں کا تحفظ کے لیے کچھ اقدامات کریں۔